کہ صحابہ یہ عمل کریں تو اللہ وحدہ لا شریک فخر کرے. تو جب 1500 سال بعد ہم اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے تو کیا اللہ وحدہ لا شریک ہم پر راضی نہیں ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں انعام و اکرام عطا نہیں کرے گا؟ بالکل عطا کرے گا، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ عین قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آقا علیہ السلام کی جو رحمت عامہ ہے وہ تمام لوگوں کو شامل ہے، اور جو خاص رحمت ہے وہ کل قیامت والے دن صرف ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگی، اور وہ بھی اس وقت جب تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے مدد کے لیے. ہمارے السلام کے پاس جب جائیں گے اور جا کر کہیں گے آپ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں. ہمارے السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو نجی اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو ذبیح اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ تو روح اللہ ہیں. آج ہماری مدد کیجئے. اس وقت تمام نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، چلے جاؤ کسی اور کے پاس. جب تمام لوگ مایوس ہو جائیں گے اس وقت آپ کی اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا. اے میرے پیارے امتیوں میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. خوبصورت منظر کو ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ڈالا ہے. کہتا ہے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہ ہنگارا میں تینوں بچا لوا. اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی، اس لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے ایمان والو جو میں نے تمہیں نبی عطا کیا ہے یہ اپنی امتیوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ کریم نے ہمیں اتنا کریم نبی عطا کیا ہے تو کیا ہم محفوظ نکات نہ کریں، کہ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، کیا ہم جلوس نہ نکالیں؟ ہم سب کچھ کریں گے. اور یاد رکھیں جو ہم خوشی مناتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، اور جو ہم محفوظ کا انعقاد کرتے ہیں ہم نے یہ صحابہ سے سیکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اور صحاح کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. ان ابی سعید الخدری قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر مسجد سے ہوا. وہاں پر بیٹھ کر چند ایک صحابہ ذکر کر رہے تھے. فقال ما اجلسکم، وہ آپ نے کہا تم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آگے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر بتا سکتے ہو کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں صرف کسی کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کام کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے. میں تم لوگوں پر کوئی بہتان نہیں لگا رہا، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، بے شک ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا گزر اپنے صحابہ کے حلقہ پر ہوا.
قال ما اجلسکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ قالوا لسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا۔ سبحان اللہ، صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جو سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن صحابہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا بھی ذکر کر رہے تھے اور اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کر رہے تھے، جیسا کہ آج کل ہم سنی کرتے ہیں۔ یا صحابہ نے یہ عمل کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا اے میرے پیارے صحابہ تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے منع ہی نہیں کیا تو پتہ چلا یہ جو ہم کام کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آقا علیہ السلام کے میلاد پر محفل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا تم قسم اٹھا کر یہ بتا سکتے ہو کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے؟ تو صحابہ نے قسم اٹھا کر کہی۔ تو آگے سے آقا علیہ السلام نے جو کہا نا آپ کا سینہ ٹھر جائے گا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میں تم پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک بات ہے ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں فاخبرنی، اور مجھے آ کر انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ وحدہ لا شریک میرے پیارے صحابہ کے عمل پر، جو میرے پیارے صحابہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، یباہی بکم الملائکہ، اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کے سامنے ان کے ایسے عمل پر اللہ وحدہ لا شریک فخر کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ یہ عمل کریں تو اللہ وحدہ لا شریک فخر کرے۔ تو جب 1500 سال بعد ہم اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے تو کیا اللہ وحدہ لا شریک ہم پر راضی نہیں ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں انعام و اکرام عطا نہیں کرے گا، بالکل عطا کرے گا، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ عین قرآن اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے۔